ذرا تصور کریں، ایک ایسی قوم جس کی زمین سونا اگلتی تھی، جس کے باغات جنت جیسے تھے، جس کے شہر خوشبوؤں سے مہکتے تھے، اور پھر ایک رات، ایک لمحہ، ایک چیخ، اور سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ یہ ہے قوم سبا کی کہانی، ایک ایسی قوم جسے اللہ نے نعمتوں کی انتہا دی اور پھر ایک ہی حکم سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سبا کون تھے؟ قوم سبا یمن کی ایک عظیم تہذیب تھی۔ یہ لوگ زراعت، تجارت اور دولت میں بے مثال تھے۔ ان کے شہر روشنیوں سے جگمگاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، ان کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں نشانی تھی۔ یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ اللہ کی خاص نعمتوں میں لپٹی ہوئی قوم تھی۔ سبا کی اصل طاقت تھا سد مارب، ایک عظیم بند جو پہاڑوں کے درمیان بنایا گیا تھا۔ یہ بند بارش کے پانی کو جمع کرتا اور پورے علاقے کو سیراب کرتا۔ یہی بند ان کے باغات کو جنت بناتا تھا۔ 2 باغ، دائیں طرف اور بائیں طرف، ہر طرف سبزہ، ہر طرف رزق، ہر طرف خوشحالی۔ غرور کی ابتدا۔ وقت گزرتا گیا، نعمتیں بڑھتی گئیں اور ساتھ ہی غرور بھی۔ سبا نے کہنا شروع کیا، یہ سب ہماری عقل کی وجہ سے ہے، یہ سب ہماری محنت کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، شکر کو چھوڑ دیا اور ناشکری کو اپنا لیا۔ اللہ نے انہیں بار بار سمجھایا، نبی بھیجے، تنبیہ کی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کسی عذاب کا ڈر نہیں، اور یہی جملہ ان کے انجام کا اعلان تھا۔ ایک رات آسمان پر بادل نہیں تھے، ہوا خاموش تھی، زمین پرسکون تھی، اور پھر ایک خوفناک آواز، پہاڑ لرز گئے، زمین کانپ اٹھی، سد مارب ٹوٹ گیا۔ قرآن اسے کہتا ہے سیل ارم، یعنی وہ سیلاب جو سب کچھ بہا لے گیا۔ گھر، باغ، کھیت، راستے، سب بہہ گئے۔ وہ جنت جیسے باغات کانٹوں کی جنگل بن گئے۔ خوشحالی بدحالی میں بدل گئی۔ جو بچے وہ دربدر ہو گئے، قبیلے بکھر گئے، قوم ٹوٹ گئی۔ وہ جو کل بادشاہوں کی طرح رہتے تھے آج مہادر بن گئے، اور سب جان گئے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بند، کوئی دیوار، کوئی طاقت کسی کو نہیں بچا سکتی۔ قوم سبا ہمیں سکھاتی ہے، نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، غرور ہلاکت ہے اور شکر نجات ہے۔ جو قومیں اللہ کو بھول جاتی ہیں وہ تاریخ میں دفن ہو جاتی ہیں۔ آج بھی سد مارب کے کھنڈر موجود ہیں۔ وہ خاموشی سے ایک ہی بات کہتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور جو نہ سمجھے اس کا انجام سبا جیسا ہوتا ہے۔